رمضان المبارک کے اہم واقعات میں سب سے پہلے تو نزول قرآن ہے۔ خود قرآن پاک میں دو جگہ پر ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ایک مبارک رات میں یا شب قدر میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ یعنی پورا کا پورا قرآن جو ہے ایک ہی دفعہ میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا یا قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ قرآن پاک کے نزول سے 6 ماہ پہلے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور قلبی کیفیات یکسر بدل گئی تھیں۔ وہ اپنا بہت زیادہ وقت غار حرا میں گزارتے تھے، کئی دن تنہائی میں جو ہے عبادت کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ یعنی روحانی طور پر ان کے اندر پوری طرح سے وہ تمام باتیں جو قرآن پاک میں تھیں، اس کی ساری کیپیسٹی یا اتنی وسیع القلبی ان کے اندر آہستہ آہستہ کرتے وہ اپنے پیک پوائنٹ پر آ چکی تھی۔ پہلی وحی کے نزول سے تقریباً 6 ماہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب آنے لگے تھے۔ جو کچھ وہ رات کو دیکھتے دن کو ویسا ہی ہو جاتا۔ یعنی وحی کا جو ہے سلسلہ جو خوابوں کی شکل میں تھا، وہ ان کا باقاعدہ وحی کے نزول سے 6 ماہ پہلے شروع ہو چکا تھا۔ رمضان المبارک کے دوسرے اہم واقعے میں جو بڑی بات ہے وہ ہے جنگ بدر۔ یہ پہلی جنگ تھی جب مسلمانوں کو مکہ میں 13 سال ظلم برداشت کرنے کے بعد اور خاموش رہنے کے بعد، جبکہ انہوں نے اس ظلم کا بدلہ بھی لینے کی انہیں اجازت نہ تھی اللہ کی طرف سے، تو جنگ بدر میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ طاقت دی کہ پھر انہوں نے جو ہے کفار کو موت کے گھاٹ اتارا، اور اللہ کا پہلا بڑا عذاب جو کفار پر نازل ہوا وہ جنگ بدر کی فارم میں تھا۔ جنگ بدر پر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی اور اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا۔ یہ جنگ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں ہوئی۔ اسی مہینے کو رمضان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ اس میں فتح مکہ ہوئی۔ 10 رمضان المبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 اصحاب کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور بغیر کسی خون ریزی لڑائی کے مکہ فتح ہوا 20 رمضان المبارک کو، اور ان واقعات کا ذکر قرآن پاک میں۔ ہمارے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق کا وصال 13 ہجری میں ہوا، ان کی طبعی موت ہوئی، اور باقی جو ہمارے 3 اور خلفۂ راشدین ہیں ان تینوں کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو 10 سال خلافت کے بعد 23 ہجری میں ایک مجوسی جو تھا ابو لولو فیروز نے شہید کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو 13 سال خلافت کے بعد 35 ہجری میں باغیوں نے شہید کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت 5 سال رہی، اور 40 ہجری میں ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے 19 رمضان المبارک کو ان پر قاتلانہ حملہ کیا، اور 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی۔